السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل طرب خان ولاگس۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی، اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ جیسے کہ آپ سب کو میری ویڈیو کے تھمبنیل سے میرے ٹاپک کے بارے میں پتہ چل ہی گیا ہوگا، تو ایک تو آج کی ویڈیو میں کوئی فضول بات نہیں ہوگی، بلا وجہ ویڈیو طویل نہیں ہوگی کیونکہ کافی سیریس قسم کا ٹاپک ہے، اور آپ لوگ جانتے ہی ہیں الحمدللہ میں بھی ایک ٹین ایج بیٹی کی ماں ہوں، تو جتنے ضروری پوائنٹس ہیں وہ آج سارے کے سارے اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والی ہوں۔ اچھا، سب سے پہلے تو ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، اور آج میں ایک اہم موضوع پر بات کرنے لگی ہوں جو ہر ماں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، یعنی ایک ماں کو اپنی ٹین ایج بیٹی کی تربیت کیسے کرنی چاہیے۔ دیکھیں، جب بیٹیاں ٹین ایج میں پہنچتی ہیں نا تو وہ جسمانی طور پر، ذہنی طور پر اور جذباتی طور پر کئی تبدیلیوں سے گزرتی ہیں۔ اس وقت ماں کا کردار بہت اہم ہوتا ہے، لیکن ماں کے لیے اوبویسلی یہ دور چیلنجنگ بھی ہوتا ہے۔ تو آج ہم یہ جانیں گے اس ویڈیو میں کہ کس طرح ایک ماں اپنی بیٹی کو اس دور میں بہتر طریقے سے تربیت کر سکتی ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ ٹین ایج کی عمر میں بیٹیاں بہت جذباتی ہو جاتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کا موڈ بدل جاتا ہے۔ میں خود بھی ایک ٹین ایج بیٹی کی ماں ہوں ماشاء اللہ، تو یہ چیز میں اپنی بیٹی کے بیہیویئر میں بھی نوٹس کرتی ہوں۔ آپ لوگ بھی ضرور نوٹس کرتی ہوں گی اپنی بیٹیوں کے بیہیویئر میں۔ اس عمر میں بیٹیاں ذہنی اور جسمانی طور پر بڑی تبدیلیوں سے گزر رہی ہوتی ہیں، اس لیے ماں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کے جذبات کو سمجھیں۔ اب اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو اس طرح سے دوں گی کہ اگر آپ کی بیٹی اسکول میں کسی لڑکی کے ساتھ اس کا کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، تو بچیاں جب گھر آتی ہیں تو بڑے غصے میں ہوتی ہیں، اور ان کا یہ غصہ بڑا فطری سی بات ہے، تو اکثر مائیں مطلب فوراً ریئیکٹ کرتی ہیں کہ اس لڑکی کی ہمت کیسے ہوئی کہ اس نے آپ کو ایسے کہا، یا وٹس ایور، ظاہر ہے ہر ماں اپنے اپنے حساب سے ریئیکٹ کرتی ہے۔ تو ایک تو آپ نے ریئیکٹ نہیں کرنا، آپ نے چپ رہنا ہے اور بیٹی کو کنسول کرنا ہے، مطلب اس کو ریلیکس کرنا ہے۔ جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر آپ نے ساری بات اس کی سننی ہے اور پھر اس کو سمجھانا ہے۔ اچھا، دوسری بات کہ بیٹی اور ماں کے درمیان نا ہمیشہ اوپن بات چیت ہونی چاہیے، ہمیشہ کھلے طریقے سے بات چیت ہونی چاہیے۔ اگر ماں اپنی بیٹی کے ساتھ کھل کر بات کرے گی نا تو بیٹی بھی اپنے مسائل اور اپنی فیلنگز ماں کے ساتھ شیئر کرے گی۔ اکثر مائیں، آئی ایم سوری ٹو سے، بہت اکڑو ہوتی ہیں۔ اکڑو سے میرا مطلب ہمیشہ بیٹی کے ساتھ ایک ڈسٹینس بنا کے رکھتی ہیں، مطلب ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ ماں ہے اور بیٹی کو ماں کی باؤنڈریز کراس نہیں کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے ماں بیٹی کے درمیان، کیونکہ میں آپ کو اپنی ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ بالکل دوستوں کی طرح رہتی ہوں۔ اچھا، میری بیٹی بہت شی از این انٹروورٹ، وہ اتنی زیادہ ایکسپریسو نہیں ہے۔ شروع میں تو وہ بالکل مجھ سے کوئی بات شیئر کرتی ہی نہیں تھی، کیونکہ میری بیٹی کی جو نیچر ہے نا وہ بالکل آئی فیل اس کے بابا پر ہے، میرے ہسبینڈ پر ہے۔ تو میرے ہسبینڈ بھی ایسے ہی ہیں اور میری بیٹی بھی بالکل ایسی ہے، جبکہ میرا بیٹا جو ہے وہ ہی از ایکسٹریملی این ایکسٹروورٹ، وہ بالکل میری طرح ہے۔ میں اور میرا بیٹا بہت زیادہ ایکسپریسو ہیں، لیکن میری بیٹی اور میرے ہسبینڈ بالکل ایک جیسے ہیں۔ بٹ میں نے اپنی بیٹی کی عادتیں اب اتنی چینج کر دی ہیں نا صرف اپنے بیہیویئر سے۔ اور وہ کس طرح؟ جب میں نے یہ فیل کیا کہ یہ انٹروورٹ ہے، یہ اپنی باتیں شیئر نہیں کرتی، یہ اپنی فیلنگز ایکسپریس نہیں کرتی، تو میں نے خود اس سے بات کرنا شروع کی۔ میں اس سے اتنا بولتی ہوں، پورا دن میں اتنا بولتی ہوں کہ وہ تنگ آ جاتی ہے اور مجھ سے کہتی ہے کہ مما آپ پلیز کبھی تو چپ ہو جایا کریں۔ اچھا، پھر میں اپنی بیٹی کو پتہ ہے کس طرح پکارتی ہوں؟ وہ آرام سے بیٹھی ہوتی ہے، یا وہ پڑھ رہی ہے، یا وہ ٹی وی دیکھ رہی ہے، یا وہ ٹیب پر ہے، تو میں خواہ ہی اسے بولے جاتی ہوں مما کی جان، مما کی شہزادی، مما کی جان۔ تو مطلب میرا یہ طریقہ ہوتا ہے اپنی بیٹی کے ساتھ، حالانکہ وہ چپ ہوتی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں، لیکن اس کو پورے دن میں یہ جو 2 جملے ہیں نا، میرا خیال ہے کوئی 100-200 بار سننے کو ملتے ہوں گے، مما کی شہزادی، مما کی جان۔ میں اپنی بیٹی کو پکارتی ہی ایسے ہوں۔ اچھا، پھر جیسے ہی اس نے اسکول سے آنا اور میں نے اس سے باتیں کرنی شروع کر دینی، آج اسکول میں کیا ہوا، کس بچی نے آپ کے ساتھ کیا کھیلا، آپ کس کے ساتھ بیٹھیں، کس فرینڈ کے ساتھ کیا باتیں کیں، کون سی ٹیچر آئی تھیں، کون سی، مطلب میں اتنا اس کے ساتھ بولتی رہی کہ اب ماشاء اللہ وہ اتنی چینج ہو گئی ہے۔ اب جب تک وہ مجھ سے ساری باتیں شیئر نہ کر لے اس کو سکون ہی نہیں آتا۔ دوسرا ایک اور میری عادت ہے کہ میں کبھی بھی اپنی بیٹی کو نا اس کی غلطیوں پر ڈانٹتی ہی نہیں ہوں، سمجھاتی ہوں، اس کو احساس دلاتی ہوں، مگر میں نے مارنا تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے گھر میں بچوں کو مارا جاتا ہی نہیں ہے۔ تو
ہم لوگ ڈانٹتے بھی نہیں ہیں. میرے ہسبینڈ تو خیر بالکل ہی ان کی یہ پریکٹس نہیں ہے کہ بچوں کو انسلٹ کیا جائے یا انہیں برا بھلا کہا جائے. میری تھوڑی سی عادت تھی, میں بچوں کو ڈانٹتی تھی, کافی ڈانٹتی تھی, بٹ وہ میرے ہسبینڈ نے میری عادت بھی چینج کروا دی ہے. تو میں نے کبھی اپنی بیٹی کو نہیں ڈانٹا, ہمیشہ اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. چھوٹی سی ایک آپ کو مثال دیتی ہوں, جیسے اگر آپ کی بیٹی سے بھی کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے, بچیاں ہیں تو, اور دوسرا ان کی ایج ایسی ہوتی ہے, تو بچیاں غلطی کریں گی ہی کریں گی, اور پھر ماں باپ معاف نہیں کریں گے تو کون معاف کرے گا. اگر آپ کی بیٹی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کو کبھی نہ ڈانٹیں, اس کو کبھی برا بھلا نہ کہیں, بلکہ اس کو پیار سے سمجھائیں. دوبارہ غلطی ہوتی ہے, دوبارہ بھی پیار سے سمجھائیں. پھر غلطی ہوتی ہے, پھر پیار سے سمجھائیں. مار پیٹ جو ہوتا ہے نا, وہ مار پیٹ یا ڈانٹنا یا بچیوں کو انسلٹ کرنا, یہ کسی چیز کا حل نہیں ہوتا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ مار پیٹ کر کے یا بچیوں کو برا بھلا کہہ کر آپ ان کو غلط کرنے سے روک لیں گے؟ نہیں, وہ مزید غلط کریں گی. ہاں, صرف پیار سے آپ ایک انسان کو ٹھیک کر سکتے ہیں, چاہے وہ آپ کی اپنی بیٹی ہے یا وہ کوئی بھی ہے. اور اس طرح آپ کی بیٹی کے اندر کانفیڈنس بھی آئے گا. وہ آپ کو کوئی بھی بات بتانے سے ہچکچائے گی نہیں. اس کو کچھ بھی مسئلہ ہوگا نا لائف میں, وہ سب سے پہلے آپ کو آ کر بتائے گی, کیونکہ اس کو پتہ ہوگا کہ اس کی ماں کی طرف سے اس کو کبھی بھی انسلٹ کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا, اس کو کبھی بھی برا بھلا نہیں کہا جائے گا. اب یہیں پر میں اپنا اگلا پوائنٹ رکھتی ہوں کہ یہ سب کچھ ایک ماں کا کرنا فرض ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماں کو اپنی بیٹی کے لیے کچھ باؤنڈریز بھی مقرر کرنی ہے, کچھ حدود بھی مقرر کرنی ہے, تاکہ بیٹی ہمیشہ صحیح راستہ اختیار کرے. اب جیسے ہی بات حدود کی آتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماں ایک دم سے سخت ہو جائے, ایروگینٹ ہو جائے, ایگریسو ہو جائے, بلکہ اپنی بیٹی کو ہمیشہ پیار, نرمی اور محبت سے یہ سمجھانا ہے کہ بیٹا آپ نے ان حدود کے اندر رہنا ہے. جیسے میری بیٹی ہے تو اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, نہ میری طرف سے نہ میرے ہسبینڈ کی طرف سے. صرف ایک ریسٹرکشن ہے, اور وہ یہ کہ وہ اکیلی باہر نہیں جا سکتی. نہ وہ سوسائٹی کے پارکس میں اکیلی جا سکتی ہے, نہ وہ شاپ پر اکیلی جا سکتی ہے, نہ وہ فرینڈس کے ساتھ اکیلی جا سکتی ہے. اینڈ آئی ایم ویری کلیئر اباؤٹ دس. اور اکثر میری بیٹی, بلکہ ماشاء اللہ جیسے میرا بیٹا ماشاء اللہ ہی از گوئنگ ٹو بی 18 نیکسٹ ایئر, ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ اس کی لمبی عمر کرے, آمین. تو اب وہ اپنے فرینڈس کے ساتھ پلانس بناتا ہے. سم ٹائمز وہ سنیما جا رہا ہوتا ہے کوئی مووی دیکھنے کے لیے, یا فرینڈس کے ساتھ اس کا کرکٹ کا پلان بنا ہوا ہوتا ہے, تو وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتا رہتا ہے. تو پھر میری بیٹی مجھ سے اکثر اس بات پر ناراض ہوتی ہے کہ مما آپ بھیا کو تو بھیج دیتی ہیں, آپ مجھے نہیں بھیجتی. تو میں نے اس کو پھر یہ سمجھایا ہوا ہے کہ بیٹا یہ آپ کی باؤنڈریز ہیں, اور ان باؤنڈریز کو آپ کراس نہیں کر سکتی, آپ اکیلے باہر نہیں جا سکتی. اچھا, اور میں اپنی بیٹی کو صرف ان فرینڈس کے گھر جانے کی اجازت دیتی ہوں جن کی مدرس کو میں پرسنلی خود جانتی ہوں. ادروائز اس کو ہر فرینڈ کے گھر جانے کی اجازت نہیں ہے میری طرف سے. تو یہ کچھ باؤنڈریز ہیں جو بینگ اے مدر ہمیں اپنی بیٹی کے لیے سیٹ کرنی پڑتی ہیں, اور اپنی بیٹی کو بھی ان باؤنڈریز میں رہنے کے لیے کنونس کرنا پڑتا ہے. اچھا, پھر جب بچیاں ٹین ایج میں آتی ہیں نا, تو وہ آزادی چاہتی ہیں اور اپنی سوچ کو مستحکم کرنے کی کوشش کرتی ہیں. تو ماں کا کام یہ ہے کہ وہ بیٹی کو آزادانہ سوچنے کی اجازت دے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیٹی کو اس کی ذمہ داریوں کا احساس بھی دلائے. اچھا, کچھ گھروں میں اب کیا ہوتا ہے کہ بیٹا ہے تو اس کو ہر چیز کی اجازت ہے, وہ انٹرنیٹ بھی یوز کر سکتا ہے, بیٹے کو فون بھی دلا کر دیا ہوا ہے, وہ ہر کسی سے رابطے میں بھی رہ سکتا ہے, مگر بیٹی کو موبائل فون نہیں دینا, مگر بیٹی کو انٹرنیٹ نہیں یوز کرنے دینا. کیوں بھائی؟ جو شرم لحاظ کی جو باؤنڈریز ہوتی ہیں وہ تو لڑکے کے لیے بھی وہی ہوتی ہیں اور لڑکی کے لیے بھی وہی ہوتی ہیں. جہاں ہمارا دین لڑکی کو اپنی باؤنڈریز میں رہنے کا حکم دیتا ہے, وہاں مردوں کو بھی تو اپنی باؤنڈریز میں رہنے کا حکم دیتا ہے نا. تو اگر آپ کا بیٹا ہے اور آپ اس کو ہر چیز کی اجازت دے رہی ہیں اور بیٹی کو آپ کسی چیز کی اجازت نہیں دے رہی, تو پھر یہاں پر کانفلکٹ آئے گا بہن بھائی کے درمیان. میرے گھر میں اگر میرے بیٹے کو انٹرنیٹ یوز کرنے کی آزادی ہے, تو سیم اسی طرح میری بیٹی کو بھی اتنی ہی آزادی ہے. اگر میرا بیٹا سوشل میڈیا پلیٹ فارم یوز کر رہا ہے تو میں نے اپنی بیٹی کو بھی اسی طرح اجازت دی ہوئی ہے. ہاں, بٹ جو باؤنڈریز ہیں وہ میں نے اپنے بیٹے کو بھی سمجھائی ہوئی ہیں, وہ میں نے اپنی بیٹی کو بھی سمجھائی ہوئی ہیں, اور یہ بھی میں نے بڑا کلیئر کٹ کہا ہوا ہے کہ نہ مجھے آپ کی طرف سے شکایت ملے اور نہ ہی مجھے کبھی آپ کی طرف سے شکایت ملے. سو میرے بچوں کو نا یہ جو چیزیں ہیں یہ بالکل کلیئر کٹ پتہ ہے. اچھا, پھر ٹین ایج میں بیٹیاں اپنی اپنی پرائیویسی چاہتی ہیں,
اب ماں کو چاہیے کہ وہ بیٹی کی پرائیویسی کا احترام کرے. دیکھیں ماں خود بھی احترام کرے اپنی بیٹی کی پرائیویسی کا, اور باقی گھر والوں کو بھی سمجھائے کہ وہ بھی بیٹی کی پرائیویسی کا احترام کریں. ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے, ایک تو جب بیٹی جوان ہونے لگتی ہے, میں نے پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ پلیز تھوڑی سی ایک اسپیس گھر میں بیٹی کے لیے الگ بنا دیں, کیونکہ بیٹی آپ کی جوان ہو رہی ہے, اس کو 100 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. آل مدرس نو ویری ویل کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں, ٹھیک ہے. تو کوئی ایسی اسپیس اس کی بنا دیں جہاں پر وہ اپنی ساری چیزیں رکھ سکے, جہاں پر مردوں کا آنا جانا نہ ہو. بیٹی کو ایسی پرائیویسی کی ضرورت ہوتی ہی ہوتی ہے. ساتھ ہی ایک اور بات جو بہت زیادہ غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ اب کچھ بچیاں ایسی ہوتی ہیں جو پرائیویسی کا پھر غلط استعمال کرتی ہیں. اگر آپ کو کبھی فیل ہو کہ آپ کی بیٹی اپنے روم میں ہے, اس نے روم اندر سے لاک کیا ہوا ہے, اور آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ وہ اندر فون پر کسی سے آرام سے باتیں کر رہی ہے, تو آپ نے اسی وقت ریئیکٹ نہیں کرنا. اب مائیں کیا کرتی ہیں, دھڑ دھڑ کر دروازہ پیٹنا شروع کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں کھولو, میں تمہیں بتاتی ہوں, یہ ہے وہ ہے. یہ اس طرح سے ریئیکشن نہیں آپ نے دینا. آپ نے آرام سے اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھنا ہے, بہت شفقت سے نرمی سے بات کرنی ہے. دیکھیں آج کا جو دور ہے نا وہ ہمارے دور سے بالکل الگ ہے. ہمارا وہ دور تھا کہ اگر غصے سے ہمارے والدین ہمیں دیکھ بھی لیتے تھے تو ہماری وہیں جان نکل جاتی تھی. آج کے بچے ایسے نہیں ہیں. سو کچھ بھی کرنے سے پہلے اس بات کو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی آپ سختی سے پیش آئیں گی تو اس کے آفٹر ایفیکٹس جو ہیں وہ بہت حد تک خراب ہو سکتے ہیں. وہی بات اگر آپ نرمی سے پیار سے بچی کو کنونس کر کے کریں گی تو پھر آپ اچھے ریزلٹس ملنے کی امید رکھ سکتی ہیں. ماں کو نا اپنی بیٹی کو اپنی غلطیوں سے سیکھنے کا موقع دینا چاہیے. آپ یہ نہ سوچا کریں کہ آپ کی بیٹی کبھی غلطی کر ہی نہیں سکتی. وہ ایک انسان ہے. اگر ہم اپنی ٹین ایج کی طرف چلے جائیں تو ہو سکتا ہے ہم سے بھی کافی غلطیاں ہوئی ہوں, تو ہماری بچیوں سے کیوں نہیں ہو سکتی. اور پھر چلیں فرض کریں اگر کچھ مائیں سوچتی ہیں جی ہم تو ایسے تھے ہی نہیں, ہمارے سے تو کوئی غلطی ہی نہیں ہوئی, تو دیکھیں وہ دور الگ تھا, یہ دور الگ ہے. تو اگر بیٹی کوئی غلطی کرے تو اس پر غصہ کرنے کی بجائے اسے بتائیں کہ وہ کیا غلط کر رہی ہے اور اسے درست کرنے کے لیے وہ کیا کر سکتی ہے. بعض اوقات بچیاں اپنی اسٹڈیز میں اچھا پرفارم نہیں کر پاتی, ایگزام میں فیل ہو جاتی ہیں, تو اس میں بچیوں کے ساتھ سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بچیوں کو پیار سے سمجھائیں, نرمی سے بات کریں, اس سے پوچھیں, اس سے بات کریں کہ وہ کہاں کمزوری محسوس کرتی ہے اور کیسے اگلی بار وہ ایگزامس میں بہتر پرفارم کر سکتی ہے. اس سے پوچھیں کہ اس کو کیا سبجیکٹ مشکل لگتا ہے. اس سے پوچھیں کہ وہ ایگزامس میں اچھے نمبر کیوں نہیں لے پائی, اور پھر جہاں جہاں اس کو مشکل محسوس ہوتی ہے وہاں اس مشکل کو دور کرنے کی کوشش کریں تاکہ اگلی بار وہ اچھے نمبر لے سکے. ٹین ایج میں بچیاں مختلف پریشرز کا بھی سامنا کر رہی ہوتی ہیں, جیسے دوستوں کے ساتھ ان کے ریلیشنز, پھر اسکول کے کام, پھر گھر کے مسائل. تو ماں کو یہ بیٹی کو یہ بھی سکھانا چاہیے کہ کس طرح پریشانیوں کا مقابلہ کیا جاتا ہے اور کس طرح زندگی میں آنے والی مشکلات سے نمٹا جاتا ہے. جیسے ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر آپ کی بیٹی اسکول کی پریشانی سے تھک گئی ہے تو اسے بتائیں کہ آپ نے اس وقت میں مشکل حالات کا کس طرح سامنا کیا تھا اور کس طرح سے آپ نے مشکل حالات کو اوور کم کیا تھا. اسے بتائیں کہ ہر مشکل کے بعد ایک آسانی آتی ہے. ویسے تو اسٹڈیز ہر دور میں ہی ٹف رہتی ہیں, لیکن ہمارے دور میں اتنی ٹف نہیں تھیں جتنی آج کے بچوں کی ٹف ہیں. اکثر میرا بیٹا مجھے یہ بات کہتا ہے کہ مما میری پڑھائی سے بس ہو گئی ہے. اکثر میری بیٹی مجھے یہ بات کہتی ہے کہ مما میری بس ہو گئی ہے. تو اس کے بدلے میں انہیں ڈانٹتی نہیں ہوں, بلکہ میں بہت پیار سے سمجھاتی ہوں. اور ہر ماں کو یہی کرنا چاہیے. اگر بچے پڑھ کر یا اسکول سے تھک گئے ہیں تو پھر آپ نے ہی انہیں بتانا ہے کہ یہ پڑھائی ان کے لیے کتنی ضروری ہے. آپ نے ہی انہیں بتانا ہے کہ ہر مشکل کے بعد ایک آسانی بھی آتی ہے. ماں کو اپنی بیٹی کو پیار اور حوصلہ افزائی دینا بہت ضروری ہے. ٹین ایج کی بیٹیاں آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ اکثر کانفیڈنس میں کمی فیل کرتی ہیں, خود اعتمادی نہیں ہوتی ان کے اندر. اس کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ماں اپنی بیٹی کو پیار دے, تسلی دے, اسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر انکریج کرے. جب ماں سے چھوٹی چھوٹی بات پر بیٹی کو انکریجمنٹ ملتی ہے نا, تب بیٹیاں کانفیڈنٹ بنتی ہیں. بیٹی کے مستقبل کے فیصلے کبھی بھی آپ نے نہیں کرنے. آپ کی بیٹی کو جس فیلڈ میں انٹرسٹ ہے اسی فیلڈ میں جانے دیں. اس کو کبھی ڈسکریج نہ کریں, بلکہ ہر چیز میں اس کو انکریج کریں. اچھا, اس کے علاوہ ٹین ایج کی جو بچیاں ہوتی ہیں نا, وہ اکثر اپنی فرینڈس کے انفلوئنس میں آ جاتی ہیں.
آپ لوگ بھی یہ بات نوٹس کرتی ہوں گی. تو ایسی صورت میں نا ماں کو دھیان رکھنا چاہیے کہ اس کی بچی کی دوستی کن کن لڑکیوں کے ساتھ ہے، اور اسے سمجھانا چاہیے اپنی بیٹی کو کہ اچھے دوست ہی زندگی میں کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں. آپ لوگ یقین کریں، میں تو اپنی بیٹی کا اس بارے میں بہت دھیان رکھتی ہوں، نہ صرف اپنی بیٹی کا بلکہ اپنے بیٹے کا بھی. جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ میرے بچوں کی دوستیاں صرف انہی لوگوں سے ہیں جن کی مدرس کو میں پرسنلی جانتی ہوں، ادروائز میں اپنی بچی کو کسی بھی لڑکی سے دوستی کرنے کی اجازت نہیں دیتی. اگر آپ کی بیٹی کسی ایسی لڑکی کے ساتھ وقت گزار رہی ہے جو اس پر منفی اثرات مرتب کر رہی ہے، تو نرمی سے اپنی بیٹی سے بات کریں اور اسے اچھے دوستوں کی اہمیت کے بارے میں بتائیں. اسے یہ سکھائیں کہ اچھے دوست وہ ہیں جو آپ کو صحیح راستہ دکھاتے ہیں، اچھے دوست وہ ہوتے ہیں جو آپ کو غلط راستے پر نہیں لے کر جاتے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے آپ اپنی بیٹی کو بالکل آرام سے کنونس کر سکتی ہیں. ہاں، تھوڑی سی محنت ضرور لگے گی مگر آپ کامیاب ہو جائیں گی. اچھا، پھر اکثر بچیاں نا اپنی مرضی کے کپڑے لینا چاہتی ہیں، اپنی مرضی کی چیزیں لینا چاہتی ہیں. کچھ بچیوں کو میک اپ میں انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے، کچھ بچیوں کو پینسل ہیلز میں انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے، کچھ بچیوں کو کسی اور چیز میں انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو وہاں پر ماں کو اپنا رول پلے کرنا ہے. اگر آپ بچی کو شاپنگ کے لیے لے کر جاتی ہیں تو زبردستی اس پر اپنی مرضی مت تھوپیں. جو چیز آپ کی بچی اپنی چوائس کی لینا چاہ رہی ہے آپ اس کو ضرور دلائیں. ہاں، آپ اپنے بجٹ کے بارے میں اس کو ضرور بتائیں اور اسی بجٹ کے اندر رہتے ہوئے آپ کی بیٹی جو بھی چوائس کرتی ہے اس کو اپنی مرضی کا لینے دیں. کافی مائیں یہ سوچتی ہیں کہ بیٹیوں کو اپنی پسند کی چیز لینے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. اگر ان کو ان کی مرضی کی چیزیں دلوا دیں تو یہ خود سر ہو جائیں گی یا یہ بگڑ جائیں گی. نہیں، آپ کی یہ سوچ بالکل غلط ہے. آپ کی بیٹی کو شخصی آزادی چاہیے اس ایج میں، جو آپ کے تھوڑا سا بیہیویئر چینج کرنے کی وجہ سے اس کو حاصل ہو سکتی ہے. تو بس یہی میرا آج کا ولاگ تھا. آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہے تو پلیز لائک ضرور کریں. چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں. فرینڈس اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کریں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.